یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ دوسرا ان کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جو کام نبی یا صحابہ سے بظاہر ثابت نہیں ہو پائے وہ کسی اولیاء اللہ سے بطور کرامت بھی اگر ثابت ہوتے ہیں تو اس کے لیے یہ اصول گھڑ لیا جاتا ہے کہ یہ کام تو نبی پاک نے بھی اپنے زمانے میں نہیں کیا، یا پھر یہ کام تو صحابہ سے بھی نہیں ہو سکا، لہٰذا دوسرے ولی سے کیسے ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کہ انہوں نے لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا، تو اس چیز پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام نے تو اتنی تعداد کے اندر لاکھوں لوگوں کو نہیں پڑھایا، نبی پاک تو اتنی کوشش کرتے تھے، یہودی ایمان نہیں لاتے تھے اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھایا، تو لہٰذا خواجہ غریب نواز بھی کلمہ نہیں پڑھا سکتے۔ تو یہ من گھڑت اور اپنی عقل سے گھڑا ہوا ایسا اصول ہے کہ جس کی اصل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث کے اندر ہے۔ کسی قرآن کی یہ آیت میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو کام ظاہر نہیں ہو سکا لہٰذا کسی ولی سے بطور کرامت ظاہر نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف اولیاء اللہ کا بغض ہے دلوں کے اندر لوگوں کے، کہ جو اس قسم کے وسوسے لوگوں کے درمیان میں ڈالتے ہیں، جبکہ یہ کوئی شریعت کا اصول نہیں ہے کہ صحابہ سے جو کام نہیں ثابت ہو پایا وہ کام غیر صحابہ سے نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اہل سنت مسلمانوں کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں جن کے ذریعے سے لوگ ہدایت پاتے ہیں یا جن کے ذریعے سے لوگ ایمان لاتے ہیں، یہ سب نبی پاک کا ہی فیضان ہے اور یہ سب انہی کا صدقہ ہے۔ کوئی اس کو یہ تصور نہیں کرتا کمپیئر کرنے میں کہ خواجہ غریب نواز نے اتنوں کو کلمہ پڑھایا لہٰذا یہ نبی سے افضل ہوگا کیونکہ نبی نے اتنوں کو کلمہ نہیں پڑھایا۔ تو یہ بالکل ہی جاہلانہ بات ہے، کیونکہ انہوں نے جو کلمہ پڑھایا ہے وہ وہی کلمہ ہے جو نبی پاک نے کلمہ پڑھایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا جو تمام صحابہ نے پڑھایا ہے۔ تو اب جو لوگ مسلمان ہوں گے وہ حقیقت میں اسی شریعت کے پابند ہوں گے جس شریعت کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نافذ کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ کہنا کہ جو کام وہاں نہیں ہو پایا یہاں نہیں ہو پایا، تو ایسے بہت سارے کام ہیں جو پچھلے نبیوں سے بطور معجزہ ثابت ہوئے ہیں لیکن وہ بطور ظاہر ہمارے نبی سے ظاہر نہیں ہوئے۔ تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے نا پچھلے نبی جو ہے وہ ہمارے نبی سے افضل ہے معاذ اللہ؟ تو اس طریقے سے یہ من گھڑت والا اصول ہے کہ جو کام صحابہ سے نہیں ہو پایا وہ ولی سے نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ذریعے چاہیں جتنے لوگوں کو ایمان میں داخل کر دے، اور نبی پاک پہ قرآن پاک کا نازل ہونا یہ ایسا معجزہ ہے جو اب کسی پر نہیں ہو سکتا۔ باقی بطور کرامت تو بہت سارے کام اولیاء سے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ قرآن پاک کا نزول اور اس شریعت کے اندر تبدیلی وہ کسی ولی سے نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کوئی ولی اس کو کرے گا۔ تو یہ کہنا کہ وہ کمپیئر والا مسئلہ ہے یہ بالکل جاہلانہ بات ہے، بلکہ یہ نبی پاک کا صدقہ اور ان کا جو ہے وہ فیضان ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور لوگوں کو جو ہے وہ بچایا، ایک کشتی کے اندر لے گئے، تو ایسا معجزہ جو ہے وہ بطور ظاہر تو نبی پاک سے بھی نہیں ہوا کہ آپ نے اپنے صحابہ کو جنگ کے میدان میں کوئی ایسی چیز کے اندر کشتی بنا کے لے گئے ہوں۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام تو جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ نبی پاک نے بھی نہیں کرا یہ کام تو اپنے صحابہ کو بچانے کے لیے، تو کیا یہ کمپیئر کیا جا سکتا ہے؟ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو جتنے زیادہ کمالات ان کے قرآن نے بیان کیے یا اور انبیاء کے جتنے زیادہ کمالات بیان کیے اتنے بظاہر کمالات نبی پاک کے بیان نہیں ہوئے، نہ وہ معجزے جو نبی پاک سے پچھلے انبیاء سے ظاہر ہوئے وہ معجزے نبی پاک سے ظاہر نہیں ہوئے۔ تو یہ اصول نہیں ہے کہ ظاہر نہیں ہوئے یا وہ معاملہ یا واقعہ پیش ہی نہیں آیا لہٰذا وہ نبی پچھلوں سے ہمارے نبی سے جو ہے نا افضل ہو گئے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کسی مومن کے ذریعے سے بھی کروڑوں لوگوں کو کلمہ پڑھوا کے مسلمان کر سکتا ہے۔ تو اس کے اندر کوئی عقل سے تولنے والی چیز نہیں ہے کہ نبی پاک نے نہیں کیا لہٰذا کوئی کر نہیں سکتا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے جو قیامت تک جاری رہے گا، اور نبی پاک کا فیضان اور ان کا صدقہ ہے جو تا قیامت جاری رہے گا کہ ان کے امت کے اولیاء اور ان کے امت کے علماء کے ذریعے سے لوگ ہدایت پاتے رہیں گے۔ ابھی آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی صحابہ کرام ہیں کہ جن پر زکوٰۃ واجب نہیں تھی، اب ظاہر ان پر زکوٰۃ واجب نہیں تھی تو وہ زکوٰۃ نکالنے کے حقدار بھی نہیں ہیں، یا زکوٰۃ واجب تھی لیکن اتنی زکوٰۃ تھی کہ جو آج کے وقت میں مثال کے طور پہ 10,000 بنتے ہیں، لیکن آج ایسے مسلمان دنیا کے اندر موجود ہے کہ جن کی زکوٰۃ کی رقم لاکھوں میں بنتی ہے۔ تو کیا اب کوئی مسلمان اگر 50 لاکھ کی زکوٰۃ نکال دے اور کوئی اس کو جاہل کمپیئر کرے کہ 50 لاکھ کوئی کیسے دے سکتا ہے، یہ تو صحابہ کرام تک نے نہیں نکالی، تو یہ بالکل بچکانہ بات ہے۔
یا کوئی یہ کہے کہ انہوں نے 50 لاکھ کی زکوٰۃ نکال دی، یہ تو صحابہ اکرام بھی نہیں نکال پائے، بہت سارے صحابہ بھی 50 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں نکال پائے، لہٰذا یہ صحابہ سے افضل ہو گئے، تو یا پھر صحابہ کی اس میں کوئی توہین ہو گئی۔ تو اس طرح سے کمپیئر کرنا یہ بالکل اصول کے خلاف ہے۔ قرآن حدیث میں ایسا کوئی اصول نہیں ہے کہ جو کام دوسرے سے ظاہر ہو گیا تو وہ نبی سے پہلے ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے کہ مرزا جھیلمی اور یہ غیر مقلد اکثر 90 لاکھ لوگوں کو یا لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھانے کے اعتبار سے یہ تو نبی پاک نے نہیں کیا، یہ وضو سے جو ہے رات کے وضو سے صبح تک نماز پڑھنے کے اعتبار سے یہ تو صحابہ نے بھی نہیں کیا۔ جائز کام ہے، صحابہ نے کیا ہو سارے کام، وہ ضروری نہیں ہے۔ اب اس دور کے اندر بہت سارے ایسے کام ہیں جو صحابہ نے نہیں کیے، وہ جائز اور ثواب کے کام ہیں، تو صحابہ کا نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان کی شان کوئی جو ہے وہ گھٹ جائے گی، یا پھر یہ کہ ایک ہی وضو سے پوری رات نماز پڑھنا کہ یہ تو صحابہ نے بھی نہیں کیا، یا قرآن پاک کو جلدی پڑھ لینا کہ یہ تو صحابہ نے بھی نہیں کیا۔ تو اس اعتبار سے تو دیکھا جائے اگر بندہ ہر چیز کو عقل سے تولے گا تو پھر کرامت کس چیز کا نام ہے؟ کرامت کہتے ہی اس کو ہیں جو بندے کے بظاہر عقل میں نہ آئے، یا ایسا کام کہ جو عقلاً سمجھنے میں محال ہو کہ یار یہ کام آسانی سے ہر بندہ نہیں کر سکتا، تو اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ اور کرامت کو عقل سے تولنا ہی جو ہے وہ سب سے بڑی جہالت ہے کہ کرامت کو عقل سے نہیں تولا جا سکتا، معجزوں کو عقل سے نہیں تولا جا سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ چاہے کسی شخص کے ذریعے کروڑوں کو ہدایت دے، یا کسی کو گمراہی کا ذریعہ بنا کے لاکھوں لوگوں کو اس کے ذریعے سے گمراہ کر دے، یہ سب اس کی قدرت ہے لوگوں سے جو وہ ظاہر کراتا ہے، چاہے ولی سے کرامت کے طور پہ ہو یا نبی سے معجزے کے طور پر ہو۔ اب اپنی قضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان۔ وزٹ کریں qazakalculator.smswarsi.com پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹوں میں کریں اور ڈاؤن لوڈ بھی کریں۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا،